السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں ہر انسان پر، بلکہ پوری مخلوق پر۔ لیکن ایک احسان ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اس احسان کو جتلایا۔ وہ ہے نبی آخر الزمان، خاتم الانبیاء، مفخر موجودات، تتمہ دور زمان، صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ تمہاری جن سے رسول بھیجا ہے۔ یہ ہے مننا کا معنی احسان جتلانا۔ نعمتیں تو بہت ہیں، نعمتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا بھی ہے بہت سی نعمتوں کا، لیکن اس نعمت کو احسان کے طور پر بیان فرمایا۔ تو نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک احسان ہے، اور خود نبی علیہ السلام کی ذات ہمارے لیے محسن ہے۔ وہ محسن ہے، ہمارے اوپر احسان کرنے والے ہیں، جس کا تقاضا یہ ہے کہ محسن کے ساتھ محبت کی جائے۔ بات محبت کی ہو رہی تھی کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت ضروری ہے۔ اسباب تمام محبت کی آپ میں پائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک احسان بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر جو احسان کیے وہ بے شمار ہیں۔ ہم ساری زندگی بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے رہیں نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں توحید سکھائی، یہ بڑا احسان ہے۔ توحید، یہ توحید وہ چیز ہے جس دل میں پائی جائے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اللہ، جبکہ اس وقت جب آپ تشریف لائے کفر کا دورہ تھا، معبودان باطلہ کو پوجا جاتا تھا، اور ہاتھ سے گھڑ کر مورتیاں اور بت بنا کر ان کو پوجتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یہ معبود نہیں ہے، تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے پتھر ہیں، تمہارا معبود ایک ہے، اور سب کا ایک معبود ہے۔ سب اس پر اتفاق کر لو، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔
ایک ہی معبود ہے اللہ۔ آپ نے فرمایا جو آدمی کلمہ پڑھتا ہوا مر گیا، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو کلمہ توحید پر مرا وہ جنت میں جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی، مومن بنایا۔ جنہوں نے دعوت کو قبول کیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، آخرت میں بھی کامیاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سکھائی، اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معرفت بتائی، آپ کی اللہ کی پہچان کیا ہے، لم یلد ولم یولد، وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ کوئی اولاد، نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن، کوئی رشتہ نہیں۔ خالق السماوات والارض، رب السماوات والارض، سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ شفقت کرنے والا ہے۔ اس خدا کی طرف بلاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا تعارف، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے اور تقرب حاصل کرنے کے اصول بتائے، وہ دین ہے، وہ سارا دین۔ جو آدمی دین پہ چلے گا اس کا تعلق اللہ سے جڑے گا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اسی طرح جنت دوزخ کا تعارف کرایا کہ جنت تمام نعمتوں کی جگہ ہے، جنت وہ ہے جس میں سب کی تمام خواہشیں پوری ہوں گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جس میں جو چاہو گے ملے گا، جو منگاؤ گے ملے گا، جو خیال آئے گا وہ ملے گا، جو زبان پہ آئے گا وہ ملے گا۔ وہاں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس میں خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، خوشیاں ہوں گی۔ جو توحید کو اپنا لے گا وہ جنت میں پہنچے گا، اس کی ساری خواہشیں پوری ہوں گی۔ پھر جنت میں جانے کے اصول، طریقے بتائے کہ کیسے جنت میں کون جا سکتا ہے۔ تو دین پر عمل کریں، دوزخ سے بچنے کی تدبیریں بتائیں۔ دوزخ وہ ہے جس میں ہر عذاب ہے، جو ذہن میں آدمی تھوڑا سا سوچ سکتا ہے وہ وہاں موجود ہے۔ ہر قسم کی عذاب، ہر قسم کی پریشانی وہ جہنم میں ہے، دوزخ میں ہے۔ یہ جنت اور دوزخ حق ہیں، ثابت ہیں، موجود ہیں، اس وقت بھی موجود ہیں۔ دوزخ سے ڈرایا جاتا ہے، جنت کی ترغیب دی جاتی ہے۔ کچھ لوگ ڈر کے اسلام قبول کرتے ہیں، کچھ لوگ ترغیب میں، لالچ میں آ کر کرتے ہیں، کیونکہ طبیعتیں ہر قسم کی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، دوزخ بنائی ہے، اور یہ دنیا بنائی ہے، دنیا عارضی بنائی ہے، یا یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ نہیں رہے گی، جیسا کہ
ہم سے پہلے لوگ نہیں رہے، ہم بھی نہیں رہیں گے، کوئی نہیں رہے گا جو یہاں بیٹھے، جہاں دنیا میں ہے، جو ابھی پیدا ہونے والے ہیں وہ بھی نہیں رہیں گے سب، بلکہ زمین ہی نہیں رہے گی، آسمان بھی نہیں رہے گا، چاند بھی نہیں رہے گا، سورج بھی نہیں رہے گا، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ کل من علیہا فان، جو کچھ ہے سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ نفس صرف انسان نہیں، نفس جو بھی زندہ ہے، جو بھی زندہ ہے، انسان ہوں، جن ہوں، فرشتے ہوں، حیوان ہوں، حشرات الارض ہوں، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى رَبُّكَ، تیرا رب ہی باقی رہے گا۔ سب جو اعلیٰ ترین شخصیات ہیں وہ تو آ کے چلی بھی گئی ہے، انبیاء سب سے اعلیٰ ترین ہیں، انبیاء میں سے کوئی بھی نہیں دنیا میں، سب آئے اور اپنا کام پورا کر کے واپس اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ موجود ہیں، ان کی ابھی موت نہیں آئی، وہ قیامت کے قریب اتریں گے، اسی دنیا پہ پھر آئیں گے، تقریباً 40 سال اسی اسلام کی ترویج کریں گے، اپنی شریعت ان کی منسوخ جو پہلے تھی انجیل والی، اب قرآن کے مطابق وہ چلیں گے اور دعوت دیں گے۔ 40 سال شادی بھی کریں گے، بچے بھی ہوں گے، جب آئیں گے دوبارہ، وہ ایک پیغمبر رہتے ہیں، آخر ان پر بھی موت آئے گی۔ وہ روضہ رسول میں ایک قبر کی جگہ موجود ہے، وہاں دفن ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عظیم ترین شخصیات دنیا سے چلے گئے ہیں اور ہم بھی جانے والے ہیں، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توحید کو مان کے جاؤ، پھر قبر بھی آسان ہو جائے گی۔ موحد کے لیے قبر اتنی وسیع ہو جاتی ہے جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے، اور کافر مشرک کے لیے قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی تنگ ہو جائے گی کہ ادھر کی پسلیاں ادھر، ادھر کی ادھر آ جائیں گی، اور پتہ نہیں کیا کیا عذاب ہوں گے۔ وہاں سے سب نے گزرنا ہے۔ قبر والی ایک زندگی ہے جس کو برزخی زندگی کہتے ہیں، جس کا ہمیں شعور نہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم نہیں سمجھتے کہ وہ کیسی زندگی ہے، بس مان لو ایک زندگی ہے وہ، ورنہ قبر کھلے گی، آپ کو ہڈیاں نظر آئیں گی، یا کہیں اللہ تعالیٰ کسی کو محفوظ رکھے تو اس کا سارا جسم بھی باقی رہتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام تو ایسی شخصیات ہیں، ان کے اجسام مبارکہ کو زمین نہیں چھیڑے گی، وہ جس طرح تھے دنیا میں اسی طرح ہی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کیا انبیاء کے جسم کو نقصان پہنچانا، اسی طرح رہیں گے، اور باقی جس کو اللہ تعالیٰ شہداء کے بارے میں بھی آتا ہے، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کسی، اور کسی کو بھی اللہ تعالیٰ صحیح سالم رکھ سکتے ہیں، تو وہاں سے پھر میدان محشر میں جانا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے ہمیں بتائی ہیں، اس واسطے آپ کا سارا احسان ہے، ہمیں بتائی ہیں، ان کے لیے تیار رہو۔ اللہ اکبر، آپ نے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں، بڑا احسان ہے۔
گھریلو زندگی کیسے ہو، اولاد اور والدین کے حقوق بتائے ہیں، میاں اور بیوی کے حقوق بتائے ہیں، حاکم اور محکوم کے حقوق بتائے، اجیر اور مستاجر کے حقوق بتائے ہیں۔ ان پر چلیں تو زندگی اچھی ہو جائے گی۔ جب ان حقوق ہم سیکھتے ہی نہیں، دکان اصول شریعت کے مطابق چلائیں تو پھر دنیا میں وہ دکان برکت والی ہوتی ہے۔ اگر اپنی مرضی سے چلائیں، بس لوٹنا ہے، تو پھر جتنا بھی مال آئے گا پھر بھی یہ پریشانی ہوگا۔ اور اصول شریعہ کے مطابق چلائے گا، جتنا کچھ آئے گا اسی میں برکت ہوگی۔ تو دکان چلانے کا طریقہ، حکومت چلانے کا طریقہ، یہ سارے آپ نے بتائے ہیں۔ احسان نہیں دور کیا ہے؟ اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے جب احسان جتلایا تو اس میں 4 چیزیں نبی علیہ السلام کی بیان کی۔ اس بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، وہ میرے پیغمبر کیا کرتے ہیں؟ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے بتاتے ہیں۔ تلاوت خود کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے تم بھی کرو اور اس کو سیکھو اور عمل کرو۔ تلاوت کتاب ایک مستقل عبادت ہے۔ ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود نبی علیہ السلام سے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو آپ کی طرف کتاب نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کیا کریں، صرف تلاوت۔ یہ ایک کتاب ہے جس کی تلاوت سے اتنا ثواب ملتا ہے۔ کوئی نہیں بھی سمجھ رہا تب بھی اسے ثواب ملے گا۔ سمجھنی چاہیے، ترجمہ سیکھنا چاہیے، نہیں بھی تو چلو جو پڑھتا ہے، فرمایا الف لام میم کہے گا تو 30 نیکیاں ملیں گی، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ تو خود آپ تلاوت کرتے، کثرت سے تلاوت کرتے۔ انما امرت ان اتلو القرآن، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کروں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان کی، یتلو علیہم آیاتنا، ہماری آیات کو تلاوت کرتے رہتے، پڑھتے۔ اور قرآن پاک دوسری بڑی نعمت ہے، باقی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ قرآن پاک ایک کتابی شکل میں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عملی شکل میں ہے۔ یہ عملی قرآن ہے، جو کچھ قرآن پاک میں اللہ نے بھیجا ہے آپ نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، لہٰذا آپ کی زندگی تمہارے لیے لوگوں ایک بہترین نمونہ ہے۔ تلاوت کرو گے تو متقی بن جاؤ گے۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، ہم نے مبارک کتاب نازل کیا، اس کی اتباع کرو۔ واتقوا، تو پھر متقی بن جاؤ گے۔ لعلکم ترحمون، پھر رحم کیے جاؤ گے، رحم اس پر ہوگا جو جنت میں جائے گا، جنت ملے گی۔ ایسی کتاب ہے قرآن پاک، اس کی تلاوت کرنے کا حکم ہے، کرتے رہتے تھے آپ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تلاوت کرتے رہیں۔ ہمیں اخبار کے لیے ٹائم ملتا ہے، گپ شپ کے لیے ٹائم ملتا ہے، سگریٹ کے لیے ملتا ہے، سارے کاموں کے لیے ملتا ہے، لیکن تلاوت کہتے ہیں بس ٹائم نہیں۔ سب سے زیادہ ٹائم تلاوت کے لیے نکالو۔ اخبار جتنی دیر پڑھتے ہو آدھا کر دو، آدھا ٹائم تلاوت میں لگا دو۔ چلو سارا نہیں لگاتا، آدھا ٹائم، وہاں کی تو ایک ایک سطر پڑھنی ہے۔
تو وہ ہوتا کوئی فائدہ نہیں، کوئی جھوٹ، کوئی سچ، کوئی بات پریشانی کی، کوئی خوشی کی۔ تو قرآن پاک تو ہے ہی ایسی کتاب جس میں خوشی خوشی ہے، جس میں غم غلط ہوتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ 4 ائمہ میں سے ہیں، فقہا میں سے، وہ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ بیداری میں تو زیارت دنیا میں کسی کو نہیں ہوتی، بیداری میں، لیکن خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بھی، اور امام پتہ نہیں کتنے لوگوں کو زیارت، تو امام احمد کا نام اس واسطے لے رہا، وہ بات ان کے ساتھ منسوب ہے کہ ایک دفعہ خواب میں کہتے ہیں یا اللہ میں آپ کا قرب چاہتا ہوں، قرب چاہتا ہوں، آپ کی نزدیکی چاہتا ہوں، اور میں پھر تلاوت زیادہ کیا کروں، قرآن پاک زیادہ پڑھو، اس سے قرب آئے گا۔ یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھے بھی اگر پڑھا، فرمایا جیسے بھی پڑھو گے، سمجھنے سے تو فائدہ زیادہ ہوگا، لیکن بغیر سمجھے بھی تم نے پڑھا تو پھر بھی میرا قرب حاصل ہوگا۔ یہ ایسی چیز ہے۔ باقی کتاب جس کا کوئی مطلب سمجھ رہا ہے تو بندہ پڑھنے کے لیے دل ہی نہیں کرتا، پتہ ہی نہیں کیا ہے اس میں، ہے کیا سمجھ ہی نہیں آتی۔ قرآن پاک ایسی ہے، باقی کسی کو کچھ نہیں آتا، وہ قرآن پڑھ لیتے ہیں تو پھر اتنے مزے سے چوم بھی رہتے ہیں، پڑھ بھی رہتے ہیں، جھوم بھی رہتے ہیں، جھومتے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں تلاوت قرآن یہ نبی علیہ السلام کا پہلا فرض ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تلاوت کو اپنا فرض سمجھیں۔ وقول قولی ھذا والحمد للہ۔